لفظا إن اتحد معناه مع تشخصه وزعا علم وبدونه متواتر إن تساوت أفراده ومشكك إن تفاوت بأولية وأولوية. یہ لفظ مفرد کی تقسیم کی تھی، اس کی بحث میں مکمل پرسوں بتا چکا تھا کہ اگر مفرد کا معنی ایک ہو، متحد ہونے کا مطلب کیا ہے یہاں واحد، تو وہ ایک معنی یا تو مشخص اور متعین ہوگا تو وہ علم، یا ایک معنی وہ معین اور مشخص نہیں ہوگا بلکہ کلی ہوگا، بہت سے افراد پر صادق ہے. تو اب اس کی دو صورتیں ہیں، اگر تمام افراد پر برابر برابر صادق آئے تو وہ متواتی ہے، اور سب پر برابر برابر صادق نہ آئے بلکہ بعض پر کم، بعض پر زیادہ، بعض پر اولا، بعض پہ ادنا، بعض پہ شدت کے ساتھ، بعض پہ ذوق کے ساتھ صادق آتا ہے تو وہ کیا ہے مشکک. یہ تینوں بتا دیا. اس کے تحت کچھ بحث وہ کرنا چاہتے ہیں. اوپر فرمایا کہ اگر اس کا معنی ایک ہو تو وہ اپنے تشخص کے ساتھ وضعن، وضع کے اعتبار سے وہ مشخص ہے. سنو، تشخص اور تعین دو طرح سے ہوتا ہے، یعنی کوئی شے، کسی شے کا متعین ہونا، مشخص ہونا، مشخص کا مطلب جزئی ہونا، یہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک وضعی اعتبار سے مشخص اور متعین ہونا، یعنی واضح نے جب وضع کیا ہے اسی وقت سے وہ شے کیا ہے مشخص اور معین ہے. جیسے زید بکر خالد، جب آپ نے اس کا نام رکھا ہے اسی وقت سے یہ کیا ہوتا ہے معین اور مشخص. یہ وضع کے اعتبار سے معین اور مشخص ہے. لیکن کچھ معین اور مشخص وہ ہوتے ہیں جو وضعی اعتبار سے تو معین اور مشخص نہیں ہوتے، استعمال کے اعتبار سے معین اور مشخص ہوتے ہیں. جیسے اسماء اشارات، حاذا، حاذا کا معنی کیا ہے یہ جو حاذا کا معنی ہے یا یہ حاذا ہے، یہ کسی ایک معین کے لیے تھوڑی ہے. دنیا میں کسی کے ساتھ بھی یہ حاذا لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں لگایا جا سکتا، یہ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو فی الوقت تک یہ معنی کیا ہے وضعی اعتبار سے کلی. لیکن جب ہم اس کو استعمال کرتے اور کہتے ہیں حاذا جدار، یہ دیوار ہے، اب کیا ہو جائے گا یہ حاذا، اب معین اور مشخص ہو گیا. تو یہ جو تعین ہے یہ وضع کے اعتبار سے نہیں بلکہ کس کے اعتبار سے ہے استعمال کے اعتبار سے. اور علم ہونے کے لیے جو تعین چاہیے وہ استعمالی نہیں چاہیے مصنف کے نزدیک، بلکہ کون سی والی چاہیے وضع کے اعتبار سے جو معین اور مشخص ہو، اس کو ہم کیا کہیں گے علم ہے. اسی معنی کو یہاں پر بتایا. قولہ ان اتحد اے وحد معنی، یعنی اس کا معنی ایک ہو، فمع تشخصه اے جزئیتہ، تشخص سے مراد جزئیت، تو وہ اپنی جزئیت اپنے تشخص کے ساتھ وضعی اعتبار سے، اے بحسب الوضع دون الاستعمال، یعنی وضع کے اعتبار سے وہ مشخص ہو نہ کہ استعمال کے اعتبار سے. لأن ما يكون مدلولا كليا في الاصل ومشخصا في الاستعمال، اس لیے کہ جو شے اصل کے اعتبار سے مدلول کلی ہو اور استعمال کے اعتبار سے مشخص ہو، كاسماء اشارات والمضمرات على رأي المصنف لا يسمى علما، تو مصنف کے نزدیک اس کو علم نہیں ہے، اس لیے انہوں نے وضاحت کی قید لگائی ہے. وہاں ہونا کلام آخر، اب یہاں ایک بحث اور ہے جس میں اس تقسیم میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اگر مفرد کا معنی یا تو ایک ہوگا یا زیادہ، ابھی وہ آگے آ رہی ہے. ایک والی آپ نے پڑھ لی، زیادہ اگر معنی ہوں گے تو اس کی چار قسمیں ہیں: مشترک، منقول، حقیقت، مجاز. اگر مفرد کا معنی، لفظ مفرد کا معنی ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ہو تو اس کی کتنی قسمیں نکلیں گی؟ چار. ابھی آگے آ رہی ہے: مشترک، منقول، حقیقت، مجاز. تو حقیقت اور مجاز جو ہے یہ کس میں جا رہی ہے؟ متکثر المعنی، یعنی جس میں لفظ مفرد کے زیادہ معنی ہے. اس کو یاد رکھیں. اس پر یہ ایک بحث ہے یہاں پر کہ یہ جو مصنف کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ اگر اس کا معنی متحد ہو، اس معنی سے کون سا معنی مراد ہے؟ معنی موضوع لہو یا معنی موضوع لہو کے علاوہ، جیسے تعویلاً مجاز بھی تو ہے، مجاز بھی تو ایک معنی ہے. یہاں کون سا معنی مراد ہے جس کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے، یعنی معنی موضوع لہو، یا جس میں استعمال ہو رہا ہے یعنی مجازی معنی؟ کون سا معنی مراد دے رہے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کا معنی ایک ہو یعنی موضوع لہو مراد ہے، کون سا معنی مراد ہے؟ موضوع لہو.
تو موضوع لہو جب مراد ہے تو پھر حقیقت اور مجاز کو اس والی قسم میں نہیں جانا چاہیے جس کا معنی زیادہ ہو، کیونکہ حقیقت اور مجاز میں موضوع لہو تو حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے۔ موضوع لہو کیا ہوتا ہے حقیقت میں؟ اصل حقیقت میں تو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ شعر کے لیے، تو موضوع لہو تو کیا ہے؟ مجازن استعمال کیا جا رہا ہے کس میں؟ بہادری میں۔ تو جو تعدد ہو رہا ہے معنی کا وہ حقیقت کے اعتبار سے نہیں بلکہ کس کے اعتبار سے ہو رہا ہے؟ استعمال کے اعتبار سے تعدد ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ مفرد کا معنی اگر ایک ہو تو اس سے مراد ہے کون سا والا؟ معنی موضوع لہو، تو حقیقت اور مجاز دونوں کو کس والی تقسیم میں ہونا چاہیے جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، جب مفرد کا ایک معنی، نہ کہ اس میں ہونا چاہیے جب مفرد کے ایک سے زیادہ معنی۔ حالانکہ شمار کس میں کرایا جا رہا ہے؟ اس میں شمار کرایا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں معنی موضوع لہو مراد نہیں ہے بلکہ وہ معنی مراد ہے جس میں استعمال ہو رہا ہے، جس میں کیا ہو رہا ہے؟ استعمال ہو رہا ہے، تو استعمال کے اعتبار سے تو پھر کئی چیزوں میں استعمال ہوگا۔ استعمال کے اعتبار سے تو کیا ہو جائے گا؟ کئی چیزوں میں استعمال ہو جائے گا۔ تو پھر اسماء اشارات خود بخود کس میں داخل ہو جائیں گے؟ متکسر المعنی اس میں داخل ہو جائیں گے، خود بخود متکسر۔ کیوں؟ کیونکہ اسماء اشارات ایک کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتے بلکہ کتنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ بے شمار لوگوں کے لیے۔ تو پھر اسماء اشارات خود بخود متکسر المعنی میں داخل ہو جائیں گے، متحد المعنی سے نکالنے کے لیے وضع کی قید لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ تو خود بخود کس میں چلے گئے؟ جس کا معنی کثیر ہو۔ تو ان کو خارج کرنے کے لیے آپ کو الگ سے وضعان کی جو آپ نے قید لگائی ہے اس کو لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بحث انہوں نے اپنی طرف سے کی ہے، کوئی اعتراض نہیں، کوئی سوال نہیں۔ اس کا جواب ہاں ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ متحد المعنی میں جو لفظ ہے اس سے جو معنی ہے وہ ہے معنی موضوع لہو، اور وَإِن کَسُرَ میں جو آ رہا ہے وہ کون سا ہے؟ معنی مستعمل فی۔ وہ کون سا ہے؟ تو پہلے والے میں مراد ہے معنی موضوع لہو، پہلے میں کون سا مراد ہے؟ معنی موضوع لہو، تو وضعان کی قید لگانا پڑے گی اسماء اشارات کو خارج کرنے کے لیے۔ اور دوسرے والے میں وَإِن کَسُرَ جو آ رہا ہے آگے اس میں کون سا مراد ہے؟ معنی مستعمل فی، جس میں لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، اس اعتبار سے حقیقت اور مجاز بھی کس میں جائیں گے؟ متکسر المعنی میں، کیونکہ استعمال ان کا بھی کس میں ہو رہا ہے؟ زیادہ معنی بلا رہا ہے۔ وہاں ہونا بحث کلام، یہاں ایک دوسرا کلام ہے، وہو ان المراد بالمعنی فی ھذا التقسیم، یہاں پر تقسیم میں معنی سے کیا مراد ہے؟ اما الموضوع لہو تحقیقا، یا تو حقیقت میں موضوع لہو مراد ہوگا، او مستعمل فیہ اللفظ، یا وہ معنی مراد ہوگا جس میں لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، چاہے لفظ اس کے مقابلے میں حقیقت میں وضع کیا گیا ہو یا تعبیراً مجاز کے طور پر اس میں استعمال کیا جا رہا ہو۔ فعلی الاول، تو اگر آپ معنی موضوع لہو مراد دیتے ہیں، لا یصح عد الحقیقت والمجاز من اقسام متکسر المعنی، تو حقیقت اور مجاز کو متکسر المعنی کی اقسام سے شمار کرنا درست نہیں ہوگا۔ وعلی الثانی، اور اگر معنی مستعمل فی مراد دیتے ہیں، یدخل اسماء الاشارات علی مذہب المصنف فی متکسر المعنی، تو اسماء اشارات خود بخود مصنف کے مذہب کے مطابق متکسر المعنی میں شامل ہو جائیں گے، ویخرج عن افراد متحد المعنی، اور متحد المعنی کے افراد سے خارج ہو جائیں گے۔ فلا حاجت فی اخراجها الى القید بقوله وضعا، تو اب اسماء اشارات کو متحد المعنی سے نکالنے کے لیے وضعان کی قید لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو یہاں پر لگائی گئی۔ ہاں، ان تساوت افراد، اوپر سے تساوت افراد کا مطلب یعنی اس معنی کا صدق تمام افراد پر برابر برابر ہو، جیسے انسان، اس کا تمام افراد پر برابر برابر صدق آتا ہے، یہ کیا ہوگا؟ متواتر۔ وَإِن تفاوت، یعنی اس معنی کلی کا صدق اپنے تمام افراد پر برابر برابر نہ ہو بلکہ کسی پر زیادہ ہو کسی پر کم۔ اے یکون صدق هذا المعنى على بعض افراده مقدما على صدقه على بعض آخر بالعلیت، یعنی اس معنی کا صدق اس کے بعد افراد پر مقدم ہو دوسرے بعض افراد کی طرف نسبت کرتے ہوئے علت کے طور پر، یا بعض افراد پر اس کا صدق اولا ہو انسب ہو دوسرے بعض افراد پر نسبت کرتے ہوئے۔ یہ میں نے پرسوں بھی بتایا تھا کہ کبھی اولا ہوتا ہے ایک کا صدق اور کبھی مقدم ہوتا ہے۔ مثلا وجود ایک لفظ ہے، یہ کئی معنوں میں مشترک ہے، لیکن واجب تعالیٰ کے ساتھ جو وجود ہے وہ مقدم ہے کس پر؟ ممکن کے وجود پر۔ کیوں؟ کیونکہ ممکن کا وجود واجب تعالیٰ کے وجود کے بعد ہوا ہے۔ ایسے ہی وجود کا جو معنی ہے وہ واجب تعالیٰ میں اولا ہوگا
اور انسب ہوگا برخلاف اس کے ممکن اور مخلوق کے کہ ان میں جو وجود ہے وہ اولا نہیں بلکہ کیا ہوگا ادنا ہوگا. ٹھیک ہے. شدت و ذوق میں دودھ سفیدی کا اطلاق دودھ پر شدید ہوگا، شدت کے ساتھ ہوگا، اور ہاتھی کے دانت پر کیا ہوگا؟ ذوق کے ساتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو یہ جو تفاوت رہے گا کسی میں کم کسی میں زیادہ، یہ چار طرح سے رہے گا. ایک تقدم کے اعتبار سے ایک پر مقدم ہوگا، دوسرے پہ مؤخر. دوسری صورت اولا کے اعتبار سے ایک پر اولا طور پر صادق آئے گا، دوسرے پر ادنا طور پر. تیسرا شدت و ذوق، ایک پر شدت کے ساتھ صادق آئے گا، دوسرے پر ذوق کے ساتھ. اور تیسرا ایک پر زیادہ صادق آئے گا اور ایک پر کم، زیادت و نقصان کے ساتھ. جیسے ایک 10 کپڑے اور 10 گز کپڑے میں، تو 10 کا جو اطلاق ہے وہ 10 پر زیادہ صادق آئے گا اور ایک پر کیا ہوگا؟ کم صادق آئے گا. وغرضه من قوله ان تفاوتت بأولية أو أولوية مثلا فإن التشكيك لا ينحصر فيها بل قد يكون بالزيادة والنقصان أو بالشدة والذوق. اب ایک اعتراض اور اس کا جواب. اعتراض یہ ہے، معترض یہ کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ مشکک کی تعریف میں آپ نے یہ کہا کہ اگر اوپر لکھا ہے نا، اوپر دیکھو متن ان تفاوتت بأولية أو أولوية، تو تفاوت صرف کئی چیزوں میں دکھایا ہے؟ اولیت اور اولویت، دو ہی چیزوں میں. حالانکہ تفاوت صرف اولویت اور اولیت میں نہیں ہوتا، شدت و ذوق اور کمی اور زیادتی میں بھی ہوتا ہے. تو آپ کے کلام سے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تفاوت صرف دو ہی چیزوں میں ہوگا، اولیت میں اور اولویت میں. شدت و ذوق میں تفاوت نہیں رہے گا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ محض بطور تمثیل ذکر کر دیا گیا ہے دو کو، ورنہ تفاوت جس طرح اولیت اور اولویت میں ہے اسی طرح شدت و ذوق اور کمی اور زیادتی میں بھی ہوتا ہے. یہاں پر یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اسی کو منحصر کر رہے ہیں کہ تفاوت صرف دو ہی چیزوں میں ہوگا، کس میں؟ اولیت اور اولویت. یہ انحصار نہیں ہے بلکہ یہ بطور تمثیل ذکر کر دیا گیا ہے. باقی نیچے خود وہ بتا رہے ہیں کہ شدت و ذوق میں بھی تفاوت پایا جائے گا. اور مصنف کا جو مقصد ہے، انہوں نے یہ جو کہا ان تفاوتت باولیت او اولویت، یہ مثلا یعنی بطور تمثیل ہے. فإن التشکیک لا ينحصر فیہما، اس لیے کہ تشکیک ان دونوں میں منحصر نہیں، بل یکون بزیادت والنقصان او بالشدت والذوق، کیونکہ تشکیک تو کبھی زیادتی اور نقصان کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور کبھی شدت و ذوق کے ساتھ. تو کتنی طریقے سے ہوئی؟ 4 طریقے سے ہو گئی. اب یہ سن لو، علم کو علم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ معین اور مشخص ہوتا ہے. متواتی کو متواتی کیوں کہتے ہیں؟ تواتو کا معنی ہوتا ہے توافق، برابر برابر. تو وہ چونکہ اپنے تمام افراد پر برابر برابر صادق آتا ہے، اس لیے اس کو متواتی کہتے ہیں. اور مشکک کو مشکک کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مشکک میں جب آدمی غور کرتا ہے تو کبھی لگتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ متواتی ہے، سارے افراد پر صادق آ رہا ہے. لیکن پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ اس میں زیادہ آ رہا ہے اور اس میں کم آ رہا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ مشکک شک میں پڑ جاتا ہے. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشکک ہے. آگے دیکھو، پہلے متن دیکھو. وَإِن كَثُرَ مَعْنَاهُ وَإِن كَثُرَ وَإِن وُزِعَ لِكُلٍّ ابْتِدَاءً فَمُشْتَرَكٌ وَإِلَّا فَإِنِ اشْتُهِرَ فِي الثَّانِي فَمَنْقُولٌ يُنْسَبُ إِلَى النَّاقِلِ وَإِلَّا فَحَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ. ساری قسمیں ہو گئی. اس میں 7 قسموں کا بیان ہے. اتنی عبارت کتنی؟ 7. اور اگر مفرد کا معنی ایک سے زیادہ ہو، ایک والی جو تھی وہ 3 قسمیں نکل گئی. اور اگر مفرد کا معنی ایک سے زیادہ ہو تو اب اس کی 2 صورتیں. جب ایک سے زیادہ ہے تو یا تو لفظ مفرد ہر معنی کے لیے الگ الگ وضع کیا جائے گا، ہر معنی کے لیے ابتداءً الگ الگ وضع کیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بار وضع ہو گیا اور سارے معنی مراد لے لیے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہر معنی کے لیے الگ الگ وضع کیا جائے گا یا ہر معنی کے لیے الگ الگ وضع نہیں کیا جائے گا. اگر مفرد ہر معنی کے لیے ابتداءً الگ الگ وضع کیا جائے اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ مشترک. جیسے لفظ باصرہ، یہ کئی معنوں کے لیے الگ الگ. ذہب گھٹنے کے لیے بھی وضع کیا جاتا ہے تو الگ وضع کیا جائے گا. آنکھ کے لیے وضع کیا جائے گا، الگ وضع کیا جائے گا. وہ عین، لفظ عین میں باصرہ کہہ رہا ہوں، لفظ عین آنکھ کے لیے وضع کیا جائے گا تو اس کی وضع الگ ہوگی. چشمے کے لیے وضع کیا جائے گا تو اس کی وضع الگ ہوگی. آنکھ کے لیے وضع کیا جائے گا تو اس کی وضع الگ ہوگی. اور عین کبھی عین ذات کو بھی کہتے ہیں، اس کے لیے جو وضع ہوگی وہ الگ ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بار لفظ عین بولا جائے اور سارے معنی مراد لے لیے، ایسا نہیں. تو اگر لفظ مفرد کے معنی کثیر ہے تو لفظ مفرد ہر معنی کے لیے ابتدائی طور پر الگ الگ وضع کیا جائے گا، اس کو کیا کہیں گے؟ مشترک.
اور اگر معنی تو کثیر ہے لیکن سارے معنوں کے لیے الگ الگ وضع نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا، اس میں استعمال ہوا، پھر اس کا استعمال اس سے دوسرے معنی کی طرف کیا ہو گیا، وہ نقل ہو گیا، پہلے معنی سے کس کی طرف، دوسرے معنی کی، اور اس طرح نقل ہوا کہ پہلا معنی بالکل چھوڑ دیا گیا اور دوسرے معنی میں کیا ہو گیا، وہ مشہور ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کو کیا کہیں گے ہم، منقول کہیں گے، کیا کہیں گے، منقول کہیں گے۔ دو ہو گئی۔ اور اگر پہلے معنی میں چھوڑا بھی نہیں گیا ہے، اس میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرے میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اگر پہلے میں استعمال ہو تو اس کو حقیقت کہیں گے اور دوسرے میں استعمال ہو تو اس کو مجاز کہیں گے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ 4 صورتیں ہوئی، پھر سے اس کی دلیل حسن سن لو۔ جب مفرد کے معنی کثیر ہوں تو اس کی 2 صورتیں، یا تو ہر معنی کے لیے وہ الگ الگ وضع کیا جائے گا ابتدائی طور پر، یا وضع نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہر معنی کے لیے ابتدائی طور پر وہ وضع کیا جائے تو وہ ہے کیا، مشترک، مثال سامنے آ گئی۔ اور اگر ہر معنی کے لیے الگ الگ وضع نہ کیا جائے بلکہ پہلے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا، پھر دوسرے معنی میں نقل ہو گیا اور اسی میں مشہور ہو گیا، پہلے معنی کو چھوڑ دیا گیا، تو وہ کیا ہو جائے گا، منقول۔ اور اگر پہلے والے معنی کو چھوڑا بھی نہیں گیا، پہلے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرے میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو پہلے معنی میں اگر استعمال ہوگا تو اس کو حقیقت کہیں گے، اور دوسرے معنی میں اگر استعمال ہوگا تو اس کو، جیسے کہ لفظ اسد کبھی حقیقت حیوان مفترس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو حقیقت ہوگا، اور کبھی بہادر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو کیا ہوگا، مجاز۔ ملاؤ۔ وَإِن كَسُرَ أي لفظ ان کسرا معناه المستعمل ہوا فی، اگر لفظ کا معنی مستعمل فی کثیر ہو، دیکھو کسرا میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف، معنی ہے مستعمل فی، میں نے بتایا تھا نا کہ ان اتحادہ میں جو معنی مراد ہے وہ معنی موصول ہے، اور کسرا میں جو معنی مراد ہے وہ معنی مستعمل فی۔ فلا یخلو، تو اب وہ اس حال سے خالی نہیں، یا تو وہ ہر ان معانی میں سے ہر معانی کے لیے ابتداءً وضع کیا جائے گا بوضع علیحدۃ، علیحدہ وضع سے، او لا یکون، یا ایسا نہیں ہوگا۔ وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ يُسَمَّى مُشْتَرَكًا، تو اگر پہلی والی صورت ہو تو اس کو کیا کہیں گے، مشترک، جیسے کہ لفظ عین یہ باصرہ کے لیے، ذہب کے لیے اور رقبہ کے لیے، والذات، اور عین ذات کے لیے بھی۔ وعلی الثانی، اور اگر سب کے لیے علیحدہ علیحدہ نہ وضع کیا جائے، فلا محالۃ ان یکون اللفظ موضوعا بواحد من تلک المعانی، تو اب لا محالہ وہ لفظ ان معانی میں سے کسی ایک لفظ کے لیے وضع کیا جائے گا اور پھر اس سے دوسرے معنی میں کیا ہو جائے گا، استعمال۔ اس بیچ میں لا رہے ہیں اذ المفرد قسم من لفظ الموضوع، کیونکہ مفرد کس کی قسم ہے، لفظ موضوعی کی قسم ہے، تو اس لیے لفظ ایک معنی سے وضع کیا جائے گا، دوسرے معنی کی طرف کیا ہو جائے گا، منقول ہو جائے گا۔ تو اگر دوسری صورت ہے تو لا محالہ وہ لفظ ان معانی میں سے کسی ایک معنی کے لیے وضع کیا جائے گا، اس لیے کہ مفرد لفظ موضوعی کی قسم ہے۔ ثم انہ قد ان استعمل فی معنی آخر، تو پہلے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا، پھر دوسرے معنی میں کیا ہونے لگا، اس کا استعمال ہونے لگا۔ فإن اشتہر فی الثانی، اب اگر وہ دوسرے ہی معنی میں مشہور ہو گیا، وترک استعمال فی المعنی الاول، اور پہلے معنی کو ترک کر دیا گیا، کیسے، بحیث، اس طور پر کہ اب جب بھی بولا جاتا ہے قرینے سے خالی کر کے تو کون سا معنی مراد دیا جاتا ہے، دوسرا ہی والا، بحیث، اس طور پر، یتبادر منہ ثانی اذا اطلق مجرد عن القرائن، کہ جب لفظ کو قرینوں سے خالی کر کے اطلاق کیا جاتا ہے تو ذہن کس معنی کی طرف جاتا ہے، دوسرے ہی معنی کی طرف۔ یسمى منقولا، اس کا نام کیا رکھا جائے گا، منقول۔ وَإِن لَمْ يُشْتَهَرْ فِي الثَّانِي، اور اگر دوسرے میں مشہور بھی نہیں ہوا، وَلَمْ يُهْجَرْ فِي الْأَوَّلِ، اور پہلے کو چھوڑا بھی نہیں گیا، بل يُسْتَعْمَلُ تَارَةً فِي الْأَوَّلِ، بلکہ کبھی پہلے میں استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی دوسرے میں، وَأُخْرَى فِي الثَّانِي فَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي الْأَوَّلِ، تو اگر پہلے میں استعمال کیا جائے یعنی معنی موضوع لہو میں، يُسَمَّى اللَّفْظُ حَقِيقَةً، تو لفظ کو کیا کہیں گے، حقیقت کہیں گے۔ وَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي الثَّانِي الَّذِي هُوَ غَيْرُ مَوْضُوعٍ لَهُ، اور اگر اس غیر دوسرے میں استعمال کیا جائے جو غیر موضوع لہو ہے، يُسَمَّى مَجَازًا، تو اس کو کیا کہتے ہیں، مجاز کہتے ہیں۔ تو کل کتنی قسمیں ہوئی اس کی، 4، مشترک، منقول، حقیقت، مجاز۔ یہ بہت مشکل چیزیں نہیں، یہ بہت آسان چیزیں ہیں، یہ تاریخ جواہر المنطق سے بھی یاد ہو جائے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے یہ مان لیا کہ اس کی وضاحت کر، تو اس کی وضاحت کرنا پڑے گی، عبارت کا ترجمہ ہی کر دو کہ تب بھی ساری تعریفیں آ جائیں گی۔ اب منقول کی 3 قسمیں، یہ 2 لائن اور پڑھو یا ادھورا رہ جائے گا۔ منقول کی 3 قسمیں، منقول عرفی، منقول شرعی اور منقول، اور یہ بہت آسان بات ہے، یہ کوئی رٹنے اٹھنے والی چیزیں نہیں، یہ ویسے ہی یاد ہو جائے گی۔
ہم نے منقول کی تعریف میں یہ پڑھا ہے کہ منقول وہ ہے کہ جو کسی ایک معنی کے لیے وضع ہوا تھا، پھر وہ دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگا اور دوسرے ہی معنی میں مشہور ہو گیا، یعنی نقل کیا گیا۔ تو جب دوسرے معنی میں نقل کیا گیا ہے تو کوئی نہ کوئی نقل کرنے والا بھی تو ہوگا۔ جب دوسرے معنی میں نقل کیا گیا ہے پہلے معنی سے، تو وہاں کوئی نہ کوئی کون ہوگا؟ نقل کرنے والا ہوگا۔ تو اب نقل کرنے والے کے اعتبار سے منقول کے تین نام۔ اگر نقل کرنے والے عام لوگ ہیں تو اسے کہیں گے منقول عرفی، نقل کرنے والے خاص لوگ ہیں تو اسے کہیں گے منقول اصطلاحی، اور اگر منقول نقل کرنے والے اہل شرع ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو منقول شرعی۔ مثال کے طور پر لفظ دابہ، لفظ قرآن پاک میں وما من دابۃ فی الارض، جب یہ وضع ہوا تھا تو ہر زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے جانور سب کے لیے وضع کیا گیا تھا۔ پھر عام لوگوں نے، عرف نے اس کو نقل کر لیا کس کے لیے؟ چوپایوں کے لیے۔ اب صرف چار پیر والے جانور ہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ کیڑوں کو بھی دابہ کہا جاتا ہے، پرندوں کو بھی دابہ کہا جاتا ہے؟ نہیں، حالانکہ سب کے لیے تھا یہ۔ تو یہ نقل کر لیا اہل عرف نے کس کی طرف؟ چوپائے کی طرف۔ اس کا کون سا نام رکھا جائے گا؟ منقول عرفی۔ ٹھیک ہے۔ منقول شرعی، اہل شرع نے نقل کر لیا ہو، جیسے لفظ صلاۃ، لفظ کس کے لیے وضع کیا گیا تھا؟ مطلق دعا کے لیے، مطلق، لیکن پھر اہل شرع نے اس لفظ کو نقل کر لیا مخصوص ارکان کے لیے، جس میں قرات ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے۔ اب جب بھی لفظ صلاۃ بولا جائے گا تو دعا مراد نہیں لی جائے گی، بلکہ کون سا معنی مراد دیا جائے گا؟ نماز مراد۔ اور یہ نقل کرنے والے کون ہیں؟ اہل شرع، اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ منقول شرعی۔ اور اگر نقل کرنے والے اہل اصطلاح ہو، یعنی کسی فن کے ماہرین ہو، تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ منقول۔ کوئی مثال ہے؟ اسم، سمون، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بھائی اس کی اصل کیا تھی؟ سم۔ یہ وضع کیا گیا تھا بلند و بالا معنی کے لیے، اس کے لیے وضع کیا گیا تھا۔ بعد میں لوگوں نے یہ نام رکھ لیا کس کا؟ اسم کلمے کی قسم کا۔ مناسبت کیا تھی؟ کہ یہ بھی اپنی دونوں قسموں پر کیا ہوتا ہے؟ بلند۔ اب جب بھی اسم بولا جائے گا تو یہ بلند و بالا کے معنی میں نہیں لیا جائے گا، بلکہ وہ اسم مراد دیا جائے گا جو حرف اور فعل کے مقابلے میں ہوا تھا۔ تو اب یہ نقل کرنے والے اہل اصطلاح ہوئے، اہل فن ہوئے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ منقول اصطلاحی۔ اب ملا لو فہذا الناقل ثم علم، پھر یہ جان لیجئے ان المنقول لا بد له من ناقل من المعنى الاول المنقول عنه الى المعنى الثاني المنقول عنه، کہ منقول کے لیے ایک ناقل کا ہونا ضروری ہے جو منقول معنی اول یعنی منقول عنہ سے منقول ثانی یعنی منقول الیہ کی طرف نقل کرے۔ فہذا الناقل اما اہل الشرع، تو اب یہ ناقل یا تو اہل شرع ہوں گے، یا اہل عرف عام ہوں گے، یا اہل اصطلاح ہوں گے، اہل عرف اصطلاح، اصطلاح خاص کالنحوی مثلا۔ فعلی الاول یسمى منقولا شرعیا، اگر اہل شرع ہوں تو اس کو ہم کہیں گے منقول شرعی، اور اگر اہل عرف عام ہو تو ہم اس کو کہیں گے منقول عرفی۔ وعلی الثالث تو ہم کہیں گے منقول اصطلاحی۔ وإلی ھذا اشار بقولہ ينسب إلی الناقل، اور اسی کی طرف مصنف نے اوپر لکھا ہے، یہ جو کیا ہے نا کہ ناقل کی طرف منسوب ہوگا کون؟ منقول۔ تو اس سے یہی مراد ہے کہ منقول کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین، منقول شرعی، منقول اصطلاحی اور منقول عرفی۔ اسی کی طرف انہوں نے ينسب إلی الناقل سے اشارہ کیا ہے۔ دیکھو تشریح نیچے پڑھتے ہوئے متن ہمیشہ یاد رہنا چاہیے، ذہن میں رہنا چاہیے۔ تشریح جو ہم پڑھ رہے ہیں اوپر ہی کے تو پڑھ رہے ہیں، اس لیے اوپر جو لفظ ہے وہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں نا وَهَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ يُنْسَبُ إِلَى النَّاقِلِ، اور وہ منسوب ہوتا ہے کس کی طرف؟ ناقل کی طرف۔ اس سے یہی مراد ہے، جیسا ناقل ہوگا ویسا ہی منقول ہوگا۔ ناقل اگر اہل شرع ہے تو منقول کیا ہوگا؟ منقول شرعی۔ ناقل اگر اہل عرف ہے تو منقول عرفی ہوگا، اور ناقل اگر اہل اصطلاح ہے تو منقول اصطلاحی۔